نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین حمد و صلاۃ اور نعت سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے آج ہم ایک عظیم الشان پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ایک عظیم قاری عظیم نعت حافظ قاری ضیاء المصطفیٰ نیمی صاحب موجود ہیں ملک پاکستان کے عظیم اور نامور ثنا خوان مصطفیٰ ہیں ایک تو ہم ان سے تعارف بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ عزیز ٹی وی کے اس پروگرام پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تھینک یو اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ کتنے عرصے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کر رہے ہیں جی حافظ صاحب سب سے پہلے آپ کا اور چینل والوں کا اس دن کی توسط سے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں الحمدللہ یہ ہے کہ ثنا خوانی جو ہے وہ بچپن سے ہی الحمدللہ جسے آپ کہہ لیں کہ ہمیں گٹھی میں ملی ہے ہمارے بزرگوں سے شروع سے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں اور الحمدللہ بچپن سے ہی نعت خوانی کا شوق بھی ہے اور پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ اچھا حافظ صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں ثنا خوانی میں تو کیا یہ سچ ہے اور کہاں کہاں سے آپ نے ایوارڈ حاصل کیے ہیں جی اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا جی الحمدللہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بچپن سے ہی نعت خوانی کا بھی شوق تھا ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو کہ ملا تھا تو سکول میں بھی جاتے تھے مقابلہ جات میں نعت شریف کے اس کے بعد حفظ القرآن کے بعد جب میں نے قرات پڑھی تو اس کے بعد پھر جب میں مدرسے میں زیر تعلیم تھا تو وہاں سے بھی کہیں بھی اساتذہ وغیرہ بھجواتے تھے الحمدللہ تو الحمدللہ کافی مقابلہ جات جو ہیں وہ ہم نے جیتے ہیں الحمدللہ اچھا حافظ صاحب قبلہ یہ بتائیے کہ آپ نے ثنا خوانی کہاں کہاں سے مطلب کسی استاد سے باقاعدہ آپ نے شاگردی حاصل کی یا خود ہی سیکھتے رہے خود ہی پریکٹس کر کے اس مقام پر پہنچے یا کس طرح آپ اس پر ذرا تھوڑی سب سے پہلے تو والدین کی اساتذہ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور میرے استاد گرامی بھی ہیں قاری زبار بہادر صاحب تو انہیں دیکھ کے بھی انسپائریشن جو ہے وہ بھی ہیں الحمدللہ اس کے بعد ان سے بھی سیکھا ہے باقاعدہ اور الحمدللہ سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں ان سے بھی نعت شریف سیکھی ہے اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں جو بھی جتنے بھی سینئرز ہیں اچھا پڑھنے والے ہیں انہیں دیکھ کے سن کے انشاءاللہ سیکھتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اچھا حافظ صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے اور نامور قاری بھی ہیں تلاوت بھی بہت اچھی کرتے ہیں تو آپ نے تلاوت کا باقاعدہ مطلب قرات کی ہے یا کس طرح اس طرف کس طرح آپ کا رجحان ہے؟ دوران حفظ ہی الحمدللہ تلاوت کرتے تھے
تو اس وقت بھی اساتذہ بڑی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. تلاوت تو اس وقت سے بھی کرتے ہیں، لیکن جب تجوید و قرات کا کورس کیا ہم نے تو اس وقت سے باقاعدہ جو ہے الحمدللہ محافل میں اور مقابلہ جات وغیرہ میں جانے کا شرف حاصل ہوتا تھا. وہاں پہ بھی میں تلاوت وغیرہ پھر کرنا شروع ہو گیا تھا. الحمدللہ ابھی تک بھی جو ہے نا وہ یہ معاملہ ماشاءاللہ. جاری ساری ہے. یہ بتائیے آپ کسی بڑے ادارے سے بھی وابستہ ہیں یا تھے، یا کس طرح اس طرف آپ کا رجحان ہوا؟ جی، جامعہ نعیمیہ اسلامک انسٹیٹیوٹ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ایک دینی دستگاہ ہے. وہاں سے الحمدللہ میں نے قرات کا جو کورس کیا ہے، تو ابھی تک بھی وہاں اس کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں. الحمدللہ کسی نہ کسی حوالے سے جانا رہتا ہے، تو اساتذہ بڑی شفقت فرماتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی آپ کو ایسا لمحہ یاد ہو جہاں سے آپ نے مطلب تلاوت یا نعت کا پڑھنے کا یا مقابلے کا کوئی یادگار لمحہ ذرا بتائیے گا عوام الناس کو. دیکھیں ایسے ہے کہ میرے لیے وہ بڑا خوشی والا اور بڑا ہی سعادت مندی کا لمحہ تھا. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چابی بردار ہیں، کنجی بردار شیخ، ان کا نام ہے شیخ احمد نوری، وہ پاکستان میں تشریف لاتے ہیں. تو ہمارے قائم مقام چیف جسٹس صاحب تھے تو ان کے گھر میں، تو وہ میں وہاں پہ نعت شریف سنانے کے لیے گیا. وہاں پہ انہوں نے مجھے مدعو کیا. تو الحمدللہ اس وقت سے تقریباً کوئی 12-13 سال سے الحمدللہ باقاعدگی سے جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں بزرگ، تو وہ جو ہے نا مجھے نعت شریف پڑھنے کا وہاں پہ شرف حاصل ہوتا ہے. یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے الحمدللہ. اچھا حافظ صاحب، ہم آج اس پروگرام میں، آج کا آپ کا پہلا دن ہے، ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک سے مختصر سے وقت میں آپ حاضری لگوائیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کی تلاوت سے بھی مستفید ہو سکیں. جی ضرور انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فلا أقسم بمواقع النجوم. ماشاءاللہ. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. إنه لقرآن كريم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. في كتاب مكنون. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. في كتاب مكنون لا يمسه إلا سبحان اللہ. لا يمسه إلا المطهرون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تنزيل
صدق اللہ العظیم جزاک اللہ وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ پاک آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا حافظ صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ نے تلاوت کلام پاک میں بھی بہت سارے مقابلے جیتے ہیں، اس کا کوئی یادگار لمحہ ہمارے عوام الناس کے دوش گزار فرمائیے گا۔ جی آپ صاحب، الحمدللہ اس وقت طالب علمی کے دور میں مقابلہ جات میں جایا کرتا تھا میں، تو ہمارے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، تو آپ نے مجھے بھجوایا آل پاکستان انٹر کالجیٹ مقابلہ حسن قرات تھا، تو وہاں پہ الحمدللہ میری سیکنڈ پوزیشن آئی۔ کافی زیادہ جو تھے نا پورے پاکستان سے طلباء جو تھے قرآ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ مجھے الحمدللہ شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد داتا حضور عرس مبارک کے موقع پہ مقابلہ ہوتا ہے صوبائی بین المدارس، تو وہاں پہ بھی الحمدللہ فرسٹ پوزیشن کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو اس وقت کافی مقابلہ جات میں حاضری ہوتی تھی، تو الحمدللہ جہاں پہ بھی اساتذہ بھجواتے تھے اپنی دعاؤں کے ساتھ اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ، تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی پوزیشن جو تھی وہ آ جاتی تھی۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا زیادہ رجحان اس وقت تلاوت کی طرف تھا یا نعت کی طرف؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نعت خوانی میں بھی کافی سارے مقابلے ون کیے ہیں، اور آپ نے تلاوت کلام پاک میں بھی بے شمار مقابلہ جات ون کیے ہیں۔ کیونکہ میرا کئی دفعہ جامعہ نعیمیہ جانا ہوا، تو وہاں بالکل گیٹ پہ انٹرنس پہ میں نے آپ کے بہت سارے ایوارڈ دیکھے۔ اس وجہ سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا عوام الناس کے دوش گزار فرمائیے گا اس حوالے سے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اعزاز فقیر کو حاصل تھا کہ کسی دوست کے ایک پڑے ہوتے تھے، مطلب ایک دو پڑے ہوتے تھے وہاں پہ ٹرافیز وغیرہ میڈلز وغیرہ، تو فقیر کے الحمدللہ کو 12-13 میڈلز وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، ایوارڈز پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ الحمدللہ وہاں پہ اس دوران جب میں وہاں پہ قرات پڑھا کرتا تھا نعیمیہ میں، تو اس وقت جو ہے نا وہ الحمدللہ یہ فقیر کے فرد واحد کے جو 12-13 ایوارڈ تھے وہ صرف اس فقیر کے تھے، باقی سب کے کسی کا ایک پڑا ہوتا تھا، کسی کا 2۔ تو یہ ہے کہ وہ الحمدللہ نعت شریف کے بھی تھے اس میں، اور تلاوت کے حوالے سے بھی اس میں الحمدللہ تھے۔ جی حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی آپ کے ساتھ۔ ہم پروگرام کی طوالت کے پیش نظر اس کو مختصر کرتے ہوئے ہم صرف آخر پر آج چونکہ 10 محرم یوم عاشوراء ہے، اس حوالے سے موقع کی مناسبت سے ہم آپ سے ایک منقبت سننا چاہیں گے۔ ان سوالات کا اور اس پروگرام کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، باقی ہماری گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم جاری رکھیں گے۔ آج ہم صرف ایک منقبت پر ہی اس پروگرام کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ایک منقبت موقع کی مناسبت سے۔ جی انشاءاللہ میں کلمہ شریف کے ساتھ 2-3 اشعار ہیں سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں، وہی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو ہو سکے تو کبھی کربلا بھی جایا کرو، جو ہو سکے تو کبھی کربلا بھی جایا کرو،
اسی وجہ سے بچا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ نبی کے پیارے نواسے سلام ہو تجھ پر، نبی کے پیارے نواسے سلام ہو تجھ پر، تیری وجہ سے بچا لا الہ الا اللہ ہو لا الہ۔ نبی کے پیارے نواسے سلام ہو تجھ پر، تیری وجہ سے بچا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔